سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ صاحبان، آپ دیکھ رہے ہیں مفکر اسلام جگر گوشہ غزالی زماں حضور راضی دوران عالم اسلام کی انتہائی علمی، روحانی اور مذہبی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، محبوب و مرغوب شخصیت، اور میری آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں۔ قبلہ نے اپنا بیان شروع کیا ہے، چلتے قدم رک گئے، جاتے لوگ واپس آئے، کھڑے ہوئے بیٹھ گئے، اور بیٹھے ہوئے آپ جیسے نہیں تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ میں بلا تاخیر اور بلا توقف حضور والا کو صدا دے رہا ہوں۔ مفکر اسلام، خطیب ملت اسلامیہ، عالم اسلام کے انتہائی محبوب و مرغوب، معروف و مصروف شخصیت، جگر گوشہ غزالی زماں راضی دوران حضور قبلہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی سے التماس گزار ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش فرمائیں اور اس معنی خیز اور ایمان افروز اور باطل سوز گفتگو سے ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنائیں۔ تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نوبہار خطابت چلے آئیے۔ آسمان تک پہنچنے والا نعرہ پوری قوت صرف کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے، ابو بکر مزاج ہوتے ہوئے، عمر فاروق تینت ہوتے ہوئے، عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے، مولا علی سے جرت لیتے ہوئے، حسینی جذبہ رکھتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہوئے، غزالی زماں کا رنگ اپناتے ہوئے، کتب شریف سے بھیک لیتے ہوئے، آسمان تک پہنچنے والا نعرہ، نعرہ تکبیر، سارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جگر گوشہ غزالی زماں مفکر اسلام حضور قبلہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ. میر محفل صدر مجلس سید السادات حضرت قبلہ سید غلام یاسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب سعیدی، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، سب سے پہلے تو مجھے محترم و مکرم قاری شفقت رسول صاحب سے معذرت کرنی ہے. آج پتہ نہیں میں شمار بھول چکا، ہر بار ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ادھر نعت کا ان کی پرسوز آواز کے حوالے سے لطف اندوز ہونے کا سما بنتا ہے، اتنے میں اپنی مجبوریوں کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں اور وہ پیشانی پر شکن لائے بغیر وہ اپنی باری مجھے دے دیتے ہیں. میں بہرحال دل کی گہرائی سے ان کا شکر گزار ہوں اور آپ دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ آپ پورے ذوق کے ساتھ ان کی نعت خوانی نعت گوئی سنیں گے اور انشاءاللہ العزیز آقا کریم حضور علیہ السلام کی توجہات سے بھرپور حصہ پائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. حضرات مکرم، آج کے دور میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ درود و سلام پڑھنے والے اہل سنت اس دور میں بھی عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، ہر محفل میں عشق رسول حب نبی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ دور ہے درس عمل دینے کا. میں عرض کروں گا کہ ہم تو درس محبت بھی دیتے ہیں درس عمل کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ محبت ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. یہ محبت ہے جو دکھ سہنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. یہ محبت ہے جو محبوب کی رضا کی خاطر زخم کھانے پر آمادہ کرتی ہے. یارو کبھی کسی نے کہا کہ لیلا نے مجنو پہ بڑا ظلم کیا تھا، کتنا کڑیل جوان تھا، دیکھو سوکھ کے کانٹا ہو گیا. کبھی کسی نے کہا کہ دیکھو شیریں کی وجہ سے فرحاد پر کیسا قہر ٹوٹا اور دودھ کی نہر نکالنے کا مطالبہ کر دیا. یارو وہ پرانا زمانہ تھا، پہاڑ کاٹنے کے لیے ڈائنامائٹ نہیں ہوتے تھے اور دودھ کے لیے کوئی ڈیری فارمز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن فرحاد نے کوئی عذر کیے بغیر تیشہ اٹھایا اور پہاڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. یارو پتہ یہ چلا کہ محبت وہ چیز ہے جو وسائل و اسباب کے نہ ہونے کے باوجود محبوب کی خوشی کے لیے راہ عمل پہ چلا دیتی ہے. تو ہم تو درس محبت بھی دیتے ہیں درس عمل کے لیے. یہ اور بات ہے کہ یہ سوچنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ محبت تو یہ چیز ہے کہ محبوب کی رضا کی خاطر آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے اور وہ ہر صعوبت ہر مشکل ہنسی خوشی گلے لگا لیتا ہے. لیکن ہم آقا کریم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنی ہو تو سردی گرمی آڑے آ جاتی ہے، روزہ رکھنا ہو تو پیاس کی شدت روک دیتی ہے، زکوٰۃ دینی ہو تو مال کی محبت غالب آ جاتی ہے. یارو محبت کے نام پر دکانیں کھولنا آسان ہے، حقیقت محبت کرنا مشکل ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم درس محبت بھی دیتے ہیں درس عمل کے لیے، لیکن رہا یہ سوال کہ درس عشق دینا درس محبت دینا اس کی کیا اہمیت ہے. تو ذرا آقا کریم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میرے آقا کریم اپنے غلاموں کے ہمراہ عمرے کا احرام باندھ کے مکہ پہنچتے ہیں. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، مشرکین کی حکومت تھی. سرکار عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابیوں کے ہمراہ پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ راستہ روک دیتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے. بھائی کیوں نہیں آ سکتے؟ عمرہ کرنا ہے. نہیں تھی عمرے کے بہانے آپ شہر میں آ جائیں گے.
مکے پہ قبضہ کر لیں گے، ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اتنے بے وقوف نہیں۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، نیگوشیشنز، بات چیت چل رہی ہے، لیکن مشرک سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے، ہو سکتا ہے میدان میں اترنا پڑے، مقابلہ کرنا پڑے، ہتھیار اٹھانے پڑے، جنگ لڑنی پڑے۔ تو جنگ لڑنے سے پہلے کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ دشمن کی طاقت کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، اگر اس سے مقابلہ کرنا ہو تو کس پیمانے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، بڑا جہاندیدہ شخص ہے، بڑا تجربہ کار ہے، بڑا سیزن ہے، دنیا دیکھی ہے، سلاطین وقت سے اس کا رابطہ رہا ہے۔ مشرکین اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے تجزیے پر، تمہاری عقل پر، تمہارے مشاہدے پر ہمیں پورا اعتماد ہے، جاؤ ذرا جائزہ لے کے اور آ کر بتاؤ کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، اور اگر ان سے مقابلہ کرنا پڑے تو تمہارے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جاتا ہے، دیکھ بھال کے جائزہ لے کے واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں مسلمانوں سے جنگ لڑنی پڑی تو تم ان کو ہرا نہیں سکو گے۔ بھائی کیوں نہیں ہرا سکیں گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سلطانوں کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بادشاہوں کا، قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، کہ ان کا کر و فر دیکھا ہے، تنتنا دیکھا ہے، تمتراک دیکھا ہے، آن بان دیکھی ہے، شان و شوکت دیکھی ہے، جاہ و جلال دیکھا ہے، ان کی ہیبت دیکھی ہے، لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، نبی کا احترام کرتے ہیں، جس طرح مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ منظر میں نے دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مثال بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے نبی ان سے گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، محو کلام ہوتے ہیں، تو مسلمان اس طرح ادب سے خاموش ہو کر، ساکت و صامت ہو کر، ایسے سر جھکا کے ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ذرا سی زور سے سانس بھی لیں گے تو اڑ جائیں گے، ذرا سی ہلچل مچے گی تو پرندے غائب ہو جائیں گے۔ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے تم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ یارو میں نے حدیث پڑھی، میں بڑا حیران، مولا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ بڑا تجربہ کار تھا، بڑا جہاندیدہ تھا، دنیا گھومی تھی، اس کو آ کر کیا بتانا چاہیے تھا؟ دیکھیے پرانا زمانہ، کوئی آج کا دور نہیں تھا، نیوکلیئر ویپنز کا، ایٹم بم کا دور نہیں تھا کہ ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے بس ایک بٹن دبانا کافی ہو، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور کوئی بیچارہ کمزور ہو، لاغر ہو، ناتواں ہو، نحیف و نزار ہو، اور اس سے بڑے بڑے شہزور ڈر کے بھاگے جا رہے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ یارو وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت یہ ہتھ کنڈے نہیں تھے، یہ صورتحال نہیں تھی، اس وقت حریف کی مد مقابل کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہوتا تھا ان کی تعداد سے، پھر یہ دیکھا جاتا تھا ان میں جوان کتنے ہیں اور بوڑھے کتنے ہیں، ان میں کمزور کتنے ہیں اور طاقتور کتنے ہیں، یہ دیکھا جاتا تھا ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں، ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں اور اونٹ کتنے ہیں، ان کے پاس زیرہ بختر کتنی ہے، اسلحہ کیسا ہے، تجربے کی کیفیت کیا ہے، یہ چیزیں دیکھ کے پتہ چلتا تھا طاقت کیا ہے۔ لیکن وہ آ کے نہیں بتاتا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، نہیں بتاتا کہ ان میں شہزور کتنے ہیں، کمزور کتنے ہیں، نہیں بتاتا کھلاڑی کتنے ہیں، اناڑی کتنے ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں اور نیزے کتنے ہیں، تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں اور اونٹ کتنے ہیں، کچھ نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں۔ اور وہ مکے کے مشرک بھی عجیب ہیں، وہ بھی نہیں کہتے کہ میاں اگر وہ محبت کرتے ہیں تو کرتے رہے، محبت سے کیا لینا ہمیں، بھئی ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آنے ہیں، ہتھیار اٹھانے ہیں، جنگ لڑنی ہے، ہمیں ان کی طاقت کے بارے میں بتاؤ، ان کی تعداد کے بارے میں بتاؤ، وہ بھی نہیں کہتے۔ یارو نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کے وہ کافر اور مشرک وہ بھی جانتے تھے
کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول میں ہے، مسلمانوں کا اصل ہتھیار حب نبی ہے۔ یارو وہ کافر اور مشرک ہو کے جانتے تھے، اور ہم کلمہ پڑھ کے نہ جانتے ہوں تو ہمارے کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرات محترم، ایک دفعہ مجھے حب نبی کی بات ہو رہی ہے، ایک بات اور کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور ایک عرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک دہقان آتا ہے، اور چونکہ دہقان ہے، ایٹیکیٹ سے، مینر سے، ادب آداب سے، گفتگو کے سلیقے طریقے سے واقف نہیں ہے، اس لیے بڑی بے باکی سے، بڑی جسارت سے وہ آقا کریم سے گفتگو کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ صحابہ کرام کی پیشانیاں شکن آلود ہو جاتی ہیں، اس کو آقا دو جہاں کو پکارنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ گفتگو کے طریقے سے ناواقف، کس طرح بات کر رہا ہے؟ لیکن آقا کریم تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے صحابہ کو تحمل کی تلقین فرماتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا امت کو درس دینے کا موقع تلاش فرما لیتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو یہ تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کچھ قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے جناب بات یہ میں تو ہوں نو مسلم، نیا مسلمان ہوں، ابھی نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی، روزے بھی زیادہ نہیں رکھے، حج و عمرے کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، ابھی صدقہ و خیرات کے میدان میں بھی قدم نہیں رکھا، تو اس حوالے سے تو میرا دامن بالکل خالی ہے، کچھ پلے نہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ یارو میرے آقا کریم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ تو عجیب آدمی، میں تو اس سے پوچھتا ہوں قیامت کی تیاری کیا کیا، تو کہتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت بہت ہے؟ میں محبت کوئی شہد لگا کے چاٹنے کی چیز ہے؟ وہاں پر قیامت کے دن تو میزان ہوگا، نیکیوں کا حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور تو کہتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت بہت ہے؟ کیا قیامت کے حوالے سے تو شیریں فرات کی کہانیاں سنانا چاہتا ہے، لالا مجنون کے قصے دہرانا چاہتا ہے؟ ارے وہاں عمل کی بات ہوگی۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ جواب عطا فرمایا کہ انس بن مالک جیسی ہستی کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا آقا کریم کا جواب سن کے ہوئی ہے۔ کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب، جب اللہ رسول سے محبت بہت ہے تو تجھے قیامت کی فکر کیا ہے؟ بھئی وہاں پر تو آخرت میں جن سے محبت ہوگی انہی کی رفاقت ہوگی، ان کی ہم نشینی ہوگی، ان کا ساتھ ملے گا، تو جب تجھے اللہ رسول سے محبت ہے تجھے پھر کیا فکر ہے؟ حضرت انس بن مالک خوش کیوں ہوئے؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو ہمیں یہ تو یقین تھا کہ آقا کریم کی غلامی کے صدقے میں جنت تو ملے گی، لیکن سوچتے تھے کہ جنت میں جس مقام پر سرکار جلوہ فکن ہوں گے وہاں ہم غلاموں کی رسائی کیسے ہوگی؟ بھئی جو مقام سرکار کو میسر ہوگا وہاں ہم غلام کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو جنت تو ملے گی لیکن آقا کریم کی رفاقت نہیں ہوگی، سرکار کا رخ انور نگاہوں کے احاطے میں نہیں ہوگا، تو ہم سوچتے ہیں وہ کیا خاک جنت ہوگی جہاں محبوب کا دیدار نہ ہو۔ لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ جن سے محبت ہوگی انہی کی رفاقت ہوگی، تو پھر تسلی ہو گئی کہ جنت میں بھی سرکار کا دیدار میسر رہے گا۔ حضرات مکرم، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس حدیث کے پس منظر میں، کیا آپ کوئی ایسی نیکی سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ خیال کریں کہ اگر میں یہ نیکی کر لوں تو میں جنت میں اس مقام تک پہنچ پاؤں گا جہاں آقا کریم تشریف فرما ہوں گے؟ کوئی نیکی، کوئی صلاۃ التسبیح، کوئی ایسا روزہ، کوئی صدقہ و خیرات کی کوئی ایسی کیفیت، میدان جہاد میں کوئی ایسا کارنامہ، کوئی حج اکبر کا کوئی تسلسل، وہاں حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں، حتیم میں،
وہاں پر ہم عبادت کی کوئی ایسا انداز جس کی بنیاد پر آپ سوچیں کہ اگر یہ عبادت کر لوں تو میں جنت میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، وہاں تک پہنچ سکتا ہوں جہاں سرکار جلوہ فگر ہوں گے، کوئی عمل ایسا آپ کے خیال میں آتا ہے؟ یارو ہمارے جو اعمال ہیں ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے تو اس کے فضل کی بات ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں۔ سر سجدے میں ہوتا ہے، دھیان کاروبار میں ہوتا ہے، نماز میں بھی ہم نفع نقصان جمع تفریق کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ حج یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جا کر بد نگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یارو یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ حج، یہ عمرے وہ قبول فرما لے تو اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کتنے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے حج، ان کے عمرے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقے، ان کی خیرات سب ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ خوف کا مقام ہے۔ لیکن یارو لگے ہاتھوں یہاں ایک بات اور کرتا چلیں، ضروری نہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرو تو قبول ہو جائے، حج و عمرے کی ادائیگی کرو تو قبول ہو جائے، مقام ابراہیم پر بلکہ حتیم میں نوافل ادا کرو تو قبول ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی عبادت و ریاضت بڑے احترام سے کرو اور تمہیں یقین ہو یہ ضرور قبول ہو، لیکن میرے آقا کریم فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی محبت سے زیارت کی اس کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ حضرات محترم، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اب دیکھیے آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں، چلیے مان لیا حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں الفاظ ہیں من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ اور آج کل بتائیے وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں حاضری دینے، کیا انہیں قبر انور کی زیارت کا موقع ملتا ہے؟ نہیں۔ مواجہ شریفہ کے سامنے جاتے ہیں، وہاں حجابات ہیں، وہاں کرٹنز ہیں، پردے ہیں، اور قبر انور کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اندر کہیں تہخانے میں ہے، تو یارو قبر انور کی زیارت تو ہو ہی نہیں پاتی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ضروری نہیں حج قبول ہو، عمرہ قبول ہو، وہ وہاں نوافل قبول ہو، سعی قبول ہو، عبادت قبول ہو، ریاضت قبول ہو، لیکن سرکار کی بارگاہ میں اگر تم نے حاضری دے دی محبت سے، عقیدت سے، تو آقا کریم کی شفاعت سے حصہ ضرور ملے گا۔ یہ لوگوں کو تم غلط بیانی سے کام لیتے ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ تو ہے من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اور زیارت کرنا ممکن ہی نہیں ہے آج کل۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہاں علماء کرام تشریف فرمائے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے آقا کریم کے اس 23 سالہ دور نبوت میں، آج کی بات نہیں ہو رہی، آج اگر میرے آقا کریم کسی پر کرم فرمائیں اور دیدار کرا دیں تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی کی معراج ہے۔ لیکن صحابیت کا شرف اس کو ملے گا جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں جب آقا کریم روئے زمین پر جلوہ فگن تھے، اس وقت جس نے ایمان اور محبت سے سرکار کو ایک نظر دیکھ لیا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ یہی تعریف ہے صحابی کی۔ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایک نظر ایمان اور محبت سے آقا کریم کا دیدار کیا۔ اب یہ بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب علماء تو سمجھ گئے، جو مجھ جیسے ہیں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم بہت جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن آنکھوں سے معذور ہیں، نابینا ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان کو صحابی ساری دنیا مانتی ہے۔ تو صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے ایک نظر ایمان و محبت سے سرکار کو دیکھا، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، پھر صحابی کیسے ہو گئے؟
یارو پتہ یہ چلا کہ بولنے کے لیے لفظ زیارت کا، لفظ رویت کا، دیدار کا، دیکھنے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے دراصل مراد آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ جو اس 23 سالہ دور نبوت میں ایمان و محبت سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگر دیدار کر سکتے تھے تو دیدار کر لیا، اور اگر اس صلاحیت سے محروم تھے تو حاضری کے صدقے میں ان کو صحابیت کا شرف مل گیا۔ تو یارو آج بھی وہ آقا کریم کی رحمت عام ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں محبت سے حاضر ہو جاؤ۔ جو آقا کریم کی قبر انور کی زیارت کر سکے سبحان اللہ، نہ کر سکے تب بھی اس حاضری کے صدقے میں آقا کریم کی شفاعت اسے میسر آ گئی۔ حضرات محترم، بات سے بات نکلتی ہے، پھر سلسلہ کلام کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی عبادت، کوئی ریاضت ایسی نہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ خیال کر سکیں کہ ہم جنت میں اس مقام تک رسائی پا سکیں گے جہاں سرکار جلوہ فکر ہوں گے، لیکن یارو یاد رکھنا، وہاں تک کسی عمل کے سہارے تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن محبت کے سہارے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی اس کی رفاقت ہوگی۔ تو اگر واقعی سرکار کی محبت میسر ہو تو جنت میں بھی آقا کریم کی رفاقت میسر رہے گی۔ حضرات محترم، ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، ایک تو محافل نعت میں تقاریر کی گنجائش ذرا کم ہوتی ہے، بہرحال میں آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کے حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ ایک نوجوان نے اعتراض کیا، میری خواہش ہوتی ہے جو ینگسٹرز ہوں، نوجوان ہوں، ان کو انکریج کروں، ان کی حوصلہ افزائی کروں، جو سوال ہو پوچھ لیں، اندر گھٹن نہ ہوتی رہے، حبس پیدا نہ ہو، اندر ہی اندر وہ کسی خلفشار سے دوچار نہ رہے، اور سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے کسی بد مذہب کی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو مجھ سے نوجوان عام طور پر سوالات کر لیتے ہیں، اگر مجھے جواب آتا ہو تو میں پیش کر دیتا ہوں، نہ آتا ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ حضرات مکرم، مجھ سے نوجوان نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو اہل سنت ہیں، محبت کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، تو آپ ضعیف روایات اور کمزور حکایات کی بنیاد پر عقیدے کے محل تعمیر کر دیتے ہیں، اور پھر انہی پر اصرار کرتے ہیں، وہی باتیں دہراتے ہیں، اور انہی پر محفلیں سجاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو تم نے ایک عام بات کر دی، اب اس کا جواب اس طرح تو میں نہیں دے سکتا، کوئی ٹو دا پوائنٹ، کوئی خاص مسئلے کی نشاندہی کرو تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا جی ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ان لوگوں کی عالم یہ ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں نبی کریم کا سایہ ہی نہیں تھا، حالانکہ جن روایات کو یہ پیش کرتے ہیں سایہ نہ ہونے کے حوالے سے وہ تو ضعیف روایات ہیں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت صاحب وہ تو کہتے ہیں ضعیف ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ صحیح بھی ہوں، اگر حسن بھی ہوں، تو تب بھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور ان کا سایہ نہیں ہے، تو کون ہوگا پھر جو کلمہ پڑھنے سے انکار کرے گا؟ اتنی روشن دلیل دیکھ کے پھر ہر ایک کو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن جب ہر ایک نے کلمہ نہیں پڑھا اور انکار کرنے والے انکار کرتے رہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو روایات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے عقیدت و محبتوں سے یہ داستانیں گھڑ کے شامل کر دی ہیں، ورنہ اگر حقیقتاً آقا کریم کا سایہ نہ ہوتا تو کون ہوتا جو کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ اب سوال تو ہے، جواب تو ملنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ برخوردار بالکل ٹھیک کہتے ہو، کسی جیتے جاگتے شخص کا سایہ نہ ہو تو یقیناً یہ نبوت کا بہت بڑا اظہار، نبوت کی بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر سایہ نہ ہونا نبوت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی دلیل ہے، تو اگر کوئی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے تو کوئی یہ چھوٹی دلیل ہے؟ اگر کوئی مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے جیتا جاگتا اڑتا ہوا پرندہ بنا کے دکھا دے اور پھر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا یہ معمولی دلیل ہے؟ کیا یہ دلیل دیکھنے والے کو ہر ایک کو کلمہ نہیں پڑھ لینا چاہیے؟ کیا ایمان نہیں لے آنا چاہیے؟ لیکن یہ جو باتیں ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی،
مٹی کی مورتی کو اڑتا ہوا پرندہ بنانے کی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اب قرآن کا بھی انکار کرو گے کیا؟ میں نے کہا کہ برخوردار ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے فرمان کے مطابق مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، بیماروں پر ہاتھ پھیر کے ان کو شفا عطا فرمائی، اور مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے جیتا جاگتا اڑتا ہوا پرندہ بنا کے دکھایا، تو کیا سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا ہر ایک ایمان لے آیا تھا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگی ہو تو آدمی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ پاتا، ہدایت نہیں ملتی۔ اچھا، اس بات کو ایک اور زاویے سے دیکھیے۔ ماشاءاللہ سٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے، وہ حدیث آپ نے تو بارہا سنی ہے، جب ابو جہل نے پوچھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اور آقا کریم کے فرمان پر اس کی مٹھی میں موجود وہ کنکروں نے پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں سنی؟ پتہ نہیں کتنی بے شمار بار سنی ہوگی۔ علماء سے یہ پوچھئے کہ اس حدیث پر آج تک کسی نے جرح کی ہے؟ آج تک کسی محدث نے اس حدیث پر جرح نہیں کی، اس کو ضعیف نہیں کہا، کسی راوی کو ناقابل اعتبار قرار نہیں دیا، اس کو ماننے سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یارو یہ حدیث تو تم نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن اتنی چھوٹی سی بات تمہارے ذہن میں نہیں آئی کہ یارو ماجرا کیا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر ہو تو کتنی بڑی نشانی دیکھ لیں، ہدایت نہیں ملتی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اتنی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ یارو اس سوال کا جواب قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق، وہ منکر اپنی نگاہوں کے سامنے معجزہ دیکھ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور سجدے کر رہے ہیں، درخت گھسٹتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں، بادل انگوش مبارک کے دائرے کے ساتھ پھٹتے چلے جا رہے ہیں، چاند سورج اشارہ چشم و ابرو کے منتظر ہیں، تمام نشانیاں تمام معجزے دیکھ رہے ہیں، پھر انکار کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ رسالت کی دلیل نہیں ہے، یہ نبوت کا ثبوت نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ آقا کریم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس انکار کا کوئی اور بہانہ نہیں ہے، تو اس لیے معجزے کو جادو کہتے ہیں اور معاذ اللہ آقا کریم کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بھائی، میں پتھروں سے تو خطاب نہیں کر رہا، میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کی، صرف آپ کے چہرے مجھے بتاتے رہیں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آقا کریم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، معجزے کا انکار کرتے ہیں، حقانیت کا، سچائی کا، عظمت کا، شان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ ان کا جادو تو پتھروں پہ بھی چلتا ہے، جانوروں پہ بھی چلتا ہے، درختوں پہ بھی چلتا ہے، بادلوں پہ بھی چلتا ہے۔ یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، اگر اس کے پاس جاؤ گے تمہیں جادو کے زور پہ اپنا بنا لے گا اور اس کا جادو، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، یہی مطلب ہے نا، ورنہ جادوگر کہنے کا کیا مفہوم ہے؟ یارو اگر آپ کسی کو جادوگر کہتے ہیں تو گویا یہ اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ یارو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ منکر ہے، وہ دشمن ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ اور آج اگر ہم کلمہ پڑھیں اور انکار کر دیں آقا کریم کے تصرف و اختیار کا، طاقت کا، تو یارو اس کلمے کا کیا کریں؟ حضرات محترم،
اب گھڑی پر نظر پڑی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نعت خان حضرات کا دل اب ڈولنے لگا ہوگا. اگر میں اب آیہ کریمہ پر کلام کرنے چلوں تو وہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک آدھ نقطہ اور بیان کر کے، ایک آدھ نصیحت کر کے آپ کی جان چھوڑ دوں، اور آیہ کریمہ پر کلام انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی ٹانگ سیاست میں بھی اڑائی ہوئی ہے، اور مجھ پر جو افتاد ٹوٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے. اب یہ مجھے سوال کا سمجھ نہیں آئی، کیا تکبیر اولیٰ سے پہلے صلاۃ پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ سے مراد اگر نماز ہے تو نماز جو ہے وہ میرے مولانا یہاں کے پہ یہ جو ایسے جو مسائل آتے ہیں نا، میں وہ سمجھ نہیں پاتا ان لوگوں کا. بھائی سوال تو آپ کو بہت سے کرنے ہوتے ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سوال وہ کیا کریں جو تقریر سے متعلق ہو، تاکہ گفتگو کا تسلسل نہ ٹوٹے. صلاۃ و سلام آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز کے دوران بھی آپ اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، اور نماز سے پہلے اور بعد میں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجا کرو. اس لیے ہمیں اس نے بھیجنے کا حکم دیا ہے، نہ بھیجنے کا کہیں حکم نہیں دیا. تو اس لیے ہم جو پڑھتے ہیں درود وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اگر تم روکتے ہو تو روکنے کا حکم تم دکھا دو. بھئی ہم نے پڑھنے کا حکم دکھا دیا نا، تو روکنے کا حکم تم دکھا دو، بات ختم ہو جائے گی. لیکن یار لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. دراصل آج کل نظام انصاف ایسا ہے، عدالت یہ کہتی ہے، اصول یہ کہتا ہے، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم کسی کو ثابت کرنا ہو تو مجرم کے لیے جرم ثابت کرو. آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرو. بس یہی مسئلہ ہے نا بھائی. درود و سلام پڑھنا تو قرآن سے ثابت ہے، اب روکنا تم کہیں حدیث سے ہی ثابت کر دو، رک جائیں گے بھائی. معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے تھوڑی سی سیاست میں بھی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت سے مسائل کا سامنا ہوا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پسند تھا کہ ایک درود و سلام پڑھنے والا سرکار کا غلام کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں ان کے لیے کوئی مسائل پیدا کر سکے. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میں ایک مثال دینے کے لیے میں نے یہ بات کی. فرض کرے میرا کوئی سیاسی مخالف ہے، کسی بندے کو تیار کرتا ہے، تو ایسا کرو تم جاؤ اور کاظمی صاحب کے ساتھ جا کے لگ جاؤ، ان کے ورکروں میں، ان کے ووٹرز میں، ان کے سپورٹرز میں، ان کے چہیتوں میں جا کے شامل ہو جاؤ، اور وہاں پر جا کر ہمارے لیے جاسوسی کرنا. اب وہ بندہ آیا، وہ ذرا زیادہ ماشاءاللہ تجربہ کار تھا، آ کے پہلے اس نے باقاعدہ بیعت کر لی، اور جناب مرید ہو کے پھر غلاموں میں شامل ہو کے ماشاءاللہ اس نے جلسے جلوس میں شرکت کرنا شروع کر دی. جلسوں میں جھنڈے اٹھائے پھر رہا ہے، نعرے لگا لگا کے اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے، راتوں کو پوسٹر چپکا رہا ہے اور بینر آویزاں کر رہا ہے، اور جناب رات کو میں آتا ہوں تھکا ہارا تو بیٹھ جاتا ہے پاؤں دمانے، مٹھی چھاپی کرنے. اس طرح اس نے بڑا اعتماد حاصل کر لیا. اتفاق سے مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ حضرت صاحب یہ جو بندہ ہے یہ بڑا کوئی چکر باز ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا آپ کے مخالفوں کے کیمپ میں بڑے راز و نیاز کر رہا تھا. میں نے کہا اچھا، اگر ایسی بات ہے تو بھائی اس کو تو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے. میں نے اس کو بلایا کہ بھئی تم بڑے چکر باز ہو، ہمیں دھوکہ دیتے ہو، تم نے ہمارے دشمنوں سے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، ان کے پاس جا کے ان سے بڑی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہو، ہمارے خلاف جاسوسی کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ نہیں رہنا تمہیں. اگر میں یہ اسے کہوں تو کیا خیال ہے، وہ سن کے کہے گا اچھا صحیح ٹھیک ہے، آپ نکال رہے ہیں میں جا رہا ہوں، بوریا بستر اٹھا کے چلا جائے گا؟ نہیں، حجت کرے گا، کوشش کرے گا مجھے قائل کرنے کی، کوئی بحث مباحثہ کرے گا، کہے گا صحیح میں تو آپ کا مرید ہوں، غلام ہوں، صحیح میں تو آپ کا جانثار ہوں، وفادار ہوں. آپ نے دیکھا نہیں آپ کے نام کے نعرے لگا لگا کے میرے تو گلے کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے. میں تو راتوں کو آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں جناب راتوں کو جاگ جاگ کے آپ کے پوسٹر لگاتا ہوں، بینر لگاتا ہوں، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں یا کیا غضب کر رہے ہیں؟ وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنا اعتماد بحال رکھے
اور مجھے چکر دے کے میرے حلقے میں شامل رہے، کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ میرا سوال یہ ہے، جب اللہ نے آقا کریم کو اجازت دی اور آپ نے مسجد نبوی میں ایک ایک منافق کا نام لے کے فرمایا تو منافق ہے مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے مسجد سے نکل جا، تو کیا سب منافق فوراً چلے گئے تھے یا انہوں نے کوئی حجت کرنے کی کوشش کی تھی؟ بھئی انہوں نے کوئی سرکار سے کوئی بحث مباحثہ کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ آقا ہمیں منافق کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، مسجدیں آباد کرنے والے ہیں، سرکار آپ کی خاطر اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے پنگے لینے والے ہیں، آپ ہم پر شک کر رہے ہیں؟ کسی نے بحث مباحثہ نہیں کیا، کسی نے حجت نہیں کی، کسی نے اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے جیسے آقا کریم نے فرمایا ویسے ویسے وہ لوگ اٹھ کے مسجد سے نکلتے چلے گئے۔ ایسا ہے، علماء کرام گواہی دیں گے ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، انگلش میں کہتے ہیں ایک فریز ہے کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، یعنی آدمی عمل کے ذریعے جو پیغام دیتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی پیغام کے مقابلے میں۔ تو منافق اپنے عمل سے جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگو ہمارے نصیب، ہم کلمہ تو نہیں پڑھ سکے، ایمان تو نہیں لا سکے سچے دل سے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ جو فرماتے ہیں اس پر بحث مباحثے کی توک اور ضرورت نہیں ہوتی، وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ یارو وہ منافق ہو کے اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آقا کریم کی سچائی اور حقانیت کو مانتے ہیں، اور آج اگر ہم مسلمانوں کے سامنے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت پڑے تو یارو اس مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرات محترم، میں ایک آدھ نصیحت اور پھر آپ سے اجازت۔ دیکھیے آپ نے خوبصورت محفل سجائی، یہ سرکار سے محبت کی نشانی ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ نے جلسے کیے ہوں گے، جلوس بھی نکالے ہوں گے، ماشاءاللہ یہ چراغاں اس وقت بھی کیا ہوگا، ڈیکوریشنز، جھنڈے، جھنڈیاں، دیگیں بھی چڑھائی ہوں گی، لنگر بھی تقسیم کیے ہوں گے، سب کچھ کیا۔ یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ آج وہ دور آ گیا ہے جب ہم سے ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے، ہمیں ہماری پہچان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یارو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور ان میں خودکش حملے کر کے لوگ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ داتا دربار پہ، بابا فرید کے مزار پہ، حضرت سخی سرور کے عرس پہ، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، ان تمام صوفیاء کے آستانوں پر یہ بموں کے دھماکے کر کے خودکش حملے کر کے خون بہا کر کہتے ہیں جناب دراصل یہ امریکہ کی دشمنی میں ہو رہا ہے، یہ ڈرون حملوں کا ریئیکشن ہے، یہ حکومت کی امریکہ نواز پالیسیوں کا رد عمل ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ مجھ سے ایک اینکر پرسن، ماشاءاللہ میڈیا کے دوست آج کل بہت ایکٹیو ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو بموں کے دھماکے ہیں، جو خودکش حملے ہیں، یہ تو امریکہ کی مخالفت میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو امریکہ کی مخالفت میں ہوتے ہیں تو شراب خانوں پہ ہونے چاہیے، فحاشی کے اڈوں پہ ہونے چاہیے، کہیں امریکیوں کے ٹھکانے ہوں ان پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ تو ہوتے ہیں دادا دربار پہ، یہ تو ہوتے ہیں جنازوں کے اجتماعات میں، یہ تو ہوتے ہیں مسجد میں جمعے کے موقع پہ۔ تو کیا یہ بزرگان دین یہ بھی امریکہ نواز تھے؟ یہ بھی امریکہ سے محبت کرنے والے تھے کہ امریکہ کی دشمنی میں ان کے مزاروں پہ حملے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ دراصل شیعہ سنی فساد ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ شیعہ سنی فساد نہیں، ہم بموں کے دھماکے کرنے والے نہیں، خودکش حملے کرانے والے نہیں، ہم موت بانٹنے والے نہیں، سروں کی فصلیں کاٹنے والے نہیں، مسلمان بے گناہوں کا خون بہانے والے نہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں قاضی صاحب آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو بریلوی لوگ بڑے پرامن بڑے پرسکون لوگ ہیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ سنیوں کی بات ہو رہی ہے، شیعہ سنی فساد ہے۔ یارو یہ ہماری بے تدبیری ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور علماء کے ساتھ 10 بستہ معذرت کے ساتھ
یہ ہماری بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے دنیا نے ہمیں بریلوی بنا دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو سنی بننے کا موقع مل گیا ہے. صبح سے شام تک ٹی وی پر پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ جناب جماعت اہل سنت والجماعت کے رہنما نے طالبان سے مذاکرات کی تائید کر دی، اہل سنت والجماعت کے ترجمان نے فلاں خودکش حملے کا جواز پیش کر دیا. اب یہ اہل سنت والجماعت میں ول کون سا ہے یہ تو علماء بتا سکتے ہیں، لیکن ایک سیدھا سادہ دیہاتی تو یہ سوچتا ہے نا کہ اچھا یہ ہے اہل سنت، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ ہم تو جدی پشتی سنی ہے، تو اہل سنت تو یہ ہے ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. یارو خدا کا خوف کرو، یہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم بریلوی ہو گئے ہیں اور دوسرے سنی ہو گئے ہیں. یارو یہ ضرورت ہے، وقت کی آواز ہے، اور اگر کسی نے اس پر لبیک نہ کہا تو وہ اللہ رسول کا بھی مجرم ہوگا، اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوگا کہ تم اپنے سنی ہونے پر اصرار کرو، اپنے سنی ہونے کی پہچان کو واپس لو، دنیا کو بتاؤ کہ ہم ہیں اصل سنی، درود و سلام پڑھنے والے، میلاد منانے والے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، مزارات پر حاضری دینے والے، پیروں فقیروں کو ماننے والے، ہم ہیں اصل سنی. حضرات محترم، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں اپنے سنی ہونے کی پہچان کو واپس لینا ہے. یہ نشانیاں ہیں، ان کو اجاگر کرنا ہے، یہ سنیت کی پہچان ہے، یہ آقا کریم سے محبت کی نشانیاں ہیں. لیکن یاد رکھو یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے. فرض کرے میں آپ سے کہوں ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیں، آپ نے کہا صحیح کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا بھائی اس نے کالا کوٹ پہنا ہوگا، بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، بڑی بڑی مونچھیں پالی ہوئی ہیں، تو گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، جا کے بلا لائیں. آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، واپس آ کے کہا کہ ڈرائیور تو کہیں نہیں ہے. میں حیران پریشان، ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ یہاں اڈا ذخیرہ پر تو اس کا کوئی سسرال بھی نہیں ہے کہ وہاں چلا گیا ہو، پتہ نہیں کہاں غائب. جا کے دیکھا تو وہ تو وہیں کھڑا تھا گاڑی کے پاس، چکر اور چل گیا تھا. اس کو کہیں گرمی لگ رہی تھی تو کوٹ اور پگڑ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیے تھے، اور کہیں کوئی خارش وارش ہو گئی تھی تو مجبوراً مونچھیں اس کو صاف کرانا پڑ گئی تھی. تو آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو ملی نہیں آپ کو، اور میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے یار. یہ درود و سلام، یہ محافل میلاد، یہ جلسے اور جلوس، یہ لنگر، یہ دیگیں، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں. یہ محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کی حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے یارو؟ جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں پہ پہنچ رہا ہوں. یاد رکھو محبت کی حقیقت یہ ہے کہ کیا عمل کرتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اس سے میرے آقا کریم راضی ہو جائیں گے، اور یہ کام ہرگز نہیں کروں گا ورنہ سرکار دو عالم ناراض ہو جائیں گے. اس لیے کہ محبت کرنے والوں کی پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے نا کہ کسی طرح محبوب کو راضی کر لیں. محبوب کو راضی کرنے کے لیے کوئی صحراؤں کی خاک چھانتا ہے، کوئی پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکالتا ہے، کوئی محبوب کی طلب لے کے کچے گھڑے کے سہارے ندی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یارو اصل طلب تو محبوب کی رضا ہے نا، تو محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، راحت نہیں، کوئی انعام نہیں، اور محبوب کی خفگی اور ناراضگی سے بڑھ کر کوئی اذیت نہیں، تکلیف نہیں اور عذاب نہیں. تو اگر عمل کے وقت سوچتے ہو کہ اس سے سرکار کو راضی کرنا ہے اور یہ کام نہیں کروں گا ورنہ آقا ناراض ہو جائیں گے، تو یارو تمہیں مبارک ہو، نشانیاں بھی ہیں، حقیقت بھی ہے. لیکن اگر درود و سلام تو پڑھتے ہو، میلاد تو مناتے ہو، لیکن عمل کے وقت اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو، من مانی کرتے ہو،
اللہ رسول کے احکام کو پیش نظر نہیں رکھتے، سرکار کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی اور ان کی ناراضگی سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو یارو پھر نشانیاں تو ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو مذاق ہوتا ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کسی کو ایسی سچویشن سے پالا پڑا ہو، یا کبھی قصوں کہانیوں میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہو کہ کسی نوجوان کی شادی ہو رہی ہے۔ اب اس کے دوستوں نے ایک ایکٹیویٹی سوچی، ایک پریکٹیکل جوک، رات کو دلہن کو کہیں اور بٹھا دیا اور دولہا کا کوئی دوست وہ گوٹے کنارے والا لال دوپٹہ اوڑھ کے جا کے سیج پہ بیٹھ گیا۔ اب دولہا میاں آتے ہیں، حجلہ عروسی کو بولٹ کرتے ہیں، خوابناک فضا ہے، معطر ہوا ہے، سیج سجی ہے، پتیاں بچھی ہیں، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، اور سرخ دوپٹے میں وہ گٹھری سی دلہن بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ارمان بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جوش و جذبات میں لرزتے ہاتھوں سے رونمائی کا تحفہ کھولتے ہیں، اور ساتھ بیٹھ کے بڑے پریم سے گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، تو اندر سے کوئی منہ چھل دوست نکل آتا ہے، اور پھر وہ قہقہوں کا طوفان برپا ہوتا ہے، اور وہ پریکٹیکل جوک اپنے کلائمیکس کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا یارو؟ نشانیاں تو ساری ہیں، حجلہ عروسی ہے، خوابناک ہوا، معطر فضا، سیج سجی ہے، پتیاں بچھی ہیں، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، سرخ دوپٹے میں گٹھری سی بھی نظر آ رہی ہے۔ نشانیاں تو ساری ہیں، لیکن اس سرخ دوپٹے میں دلہن نہیں ہے تو حقیقت نہیں ہے۔ مذاق ہوا نا یار؟ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو مذاق ہوتا ہے۔ درود و سلام تو ہو، یا رسول اللہ کی گونج مچی ہو، میلاد کی محفلیں سجی ہوں، چراغاں بڑا زبردست ہو، جلسے جلوس کا اہتمام ہو، دیگیں چڑھی ہوں، لنگر بٹرے ہوں، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی کوشش نہ ہو اور ناراضگی سے بچنے کا دھیان نہ ہو تو مذاق ہوا نا یارو؟ اللہ رسول سے مذاق کرتے ہو، بہت مہنگا پڑے گا۔ درود و سلام پڑھنے والوں نماز بھی پڑھا کرو، میلاد منانے والوں حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، اور آقا کریم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں شریعت کی پاسداری بھی کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں۔ میں شاید اس سوال کا جواب بول کر جاتا، لیکن چونکہ حلال حرام کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے تو اس لیے چاہا کہ ضرور دیتا چلوں جواب۔ پوچھ رہے ہیں کہ جو قسطوں پر چیزیں بیچی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ کیا وہ سود کے زمرے میں آتی ہیں؟ نقد چیز لی جائے تو سستی، قسطوں پر یا ادھار لی جائے تو مہنگی؟ یارو علماء کے فتوے کے مطابق یہ ایک ڈیل ہے، ایک معاہدہ ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ منافع جائز ہے، بشرطے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی قسط ادا کرنے میں دیر ہو گئی تو یہ رقم زیادہ دینی پڑے گی۔ وہ جو زائد رقم ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گی، لیکن ایک نقد قیمت اتنی ہے، ادھار قیمت اتنی ہے تو یہ سود نہیں ہے۔ اس کو مفتیان کرام نے اسی طرح بیان کیا ہے، اور میں بھی اسی انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نماز فجر قضا ہو جائے تو کیا نماز ظہر کے ساتھ قضا ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو جب آپ کی آنکھ کھلے اور ابھی زوال کا وقت شروع نہ ہوا ہو تو آپ اس وقت نماز پڑھ لیجئے۔ اس وقت نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہ اس لیے کہ علماء نے بتایا کہ اس وقت آپ کو فجر کی سنتیں اور فرض دونوں قضا ساتھ پڑھنے ہوں گے۔ لیکن اگر زوال کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کے وقت میں آپ پہلے فجر ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ صرف فرض ادا کریں گے اور وہ ثواب کم ہو جائے گا، مزید کم ہو جائے گا ادا کے مقابلے میں۔ تو اس کے بعد ثواب ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے ادا کر لیں، اور اگر زوال کا وقت بھی گزر جاتا ہے
تو چاہے آپ ظہر سے پہلے پڑھیں چاہے ظہر کے بعد پڑھیں، اور اس دن کی اگر فجر قضا ہوئی ہے تو عصر پڑھنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے یہ بھی اجازت دی۔ یہ سوال و جواب کے چکر میں بھائی علماء بیٹھے ہیں اور یہ ناخوان حضرات کا صبر سمیٹتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ بس مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو میں رخصت لینے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا ضرور کرتا چلوں، تو میں رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے یہ محفل سجانے والوں اور اس کی رونق بڑھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے مولا ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، خوشیاں عطا فرما، دکھوں اور غموں سے بچا لے، سکھی صحت عطا فرما، بیماری آزاری سے بچا لے، خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما، اولاد کی محرومی سے بچا لے۔ کچھ دوست ایسے ہیں مولا جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں، اپنے کرم سے ان کی بچیوں کو خوش نصیب کر دے، اور ان بچیوں کے بھائی بھی عطا فرما دے، ان کو اولاد نرینہ کی دولت بھی دے دے۔ ہمارے دوست اشرف سعیدی بھی 3 بچیوں کے باپ ہیں، میرے مولا انہیں بھی فرزند عطا فرما، بچیوں کو خوش نصیب کر۔ رانا اکرم صاحب نے بھی، دیگر بہت سے دوستوں نے، مولا میں نہ تو سب کے نام لے سکتا ہوں، نہ مجھے یاد ہیں، نہ ان کی ضرورتیں نہ حاجتیں، پر تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان کو تنگی ترشی سے بچا لے، غربت و افلاس سے بچا لے۔ مولا ہم فصلیں بو ہم سکتے ہیں، اگانا تو تیرا کام ہے، محنت ہم کر سکتے ہیں، محنت کو برابر کرنا تو تیرا کام ہے۔ ہماری فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ہمارے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، ہمیں اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے۔ کتنے تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں اور بظاہر قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مولا غیب سے کوئی سبیل پیدا فرما دے اور بار قرض سے سبکدوش کرا دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، نہ جانے کب سے تیری بارگاہ میں آنسو بہا بہا کے جھولیاں جی میرے مولا اپنے کرم سے وہ نہ جانے کب سے وہ تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی جھولی بھر دے، گوہر مراد عطا فرما دے۔ وہاں انگلینڈ میں ہرڈرز فیلڈ میں ہمارے دوست اشرف صاحب ہیں، ان کی بچی بہت سخت تکلیف میں ہے، کینسر کی شکایت ہو گئی ہے اسے، میرے مولا اپنے کرم سے اس کی عمر میں برکت دے دے، صحت و عافیت دے دے، بیماری سے نجات دے دے۔ میرے مولا ان سب میں نہ جانے کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنوں کے والدین یا گھر والی علیم ہیں، سب کو سکھی صحت عطا فرما، سب کے گھروں کو امن اور سکون سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، خوشخبریوں سے بھر دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچا لے، خود کش حملہ کرنے کرانے والوں کے شر سے بچا لے، پاکستان کے بے گناہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، اور اپنے کرم سے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا جن دوستوں نے محفل سجائی ہے، اس میں حصہ ملایا ہے، دامیں درہمیں قدمیں سخنیں، مولا سب کو دارین کی سعادت عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ ہمارے جو علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، مولا یہ تیری رحمت کا نشان ہے، ان کو تعدیل قائم رکھنا، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔